يا الله يا الله يا الله يا حامدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پردے سے متعلق بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں، ازواج مطہرات اور اہل بیت کی بیویوں سے متعلق یہ احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار اختیار کریں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے کہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، قرار پکڑی رہیں، اسی میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پر یہ لازم ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکام نازل ہوں اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لیں، اپنے سر کو جھکا دیں اور اس کے تمام احکامات پر 100% عمل کریں۔ تو اللہ رب العزت عورتوں کو حکم دے رہا، بظاہر تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں اور اسی طریقے سے اہل بیت کی بیویوں کے متعلق یہ حکم تھا، لیکن در حقیقت یہ حکم پوری انسانیت، پورے عالم میں بسنے والی ہر عورتوں کے لیے ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کریں۔ جب اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، اور زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلتی تھی اور مردوں کی ہوس کی شکار ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے بے حیائی اور فحاشی اور عام ہوئی تھی، اس طریقے سے تم لوگ مت ہو جاؤ، بلکہ یہاں تک تو حکم دیا گیا ہے کہ زیب و زینت ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تو اختیار کر سکتی ہے، غیروں کے لیے نہیں اختیار کر سکتی۔ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے جسم کو سنوارے بنائے، لیکن غیروں کو دکھانے کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور ایک طرف قرآن حکم دے رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں اور زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ جائیں، غیروں کی ہوس بھری نگاہوں کے شکار نہ ہوں، اور ہمارا معاشرہ اتنا خراب اس معاملے میں ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بنے۔ تو پاکیزہ معاشرہ کیسے بنے گا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ پاکیزہ معاشرہ بنے، لیکن ہمیں پاکیزہ معاشرہ بنانے کے جو اسباب ہیں ان پر تو ہم عمل کرتے نہیں، ان پر دھیان دیتے نہیں۔ تو پاکیزہ معاشرہ ہمارا کیسا ہو گیا؟ آج ہم سب اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھیں کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار اختیار کریں، اپنے گھروں میں زیادہ رہیں۔ آج بلا ضرورت بازاروں میں جائیے، کتنی عورتیں آپ کو ملیں گی، ایک چھوٹے سے چھوٹے سامان بھی لینا رہے گا تو اس کے ساتھ کئی عورتیں ساتھ میں جائیں گی، پتہ چلا کہ 4 5 6 ایک کو سامان لینا ہے، گھومنے ہیں، اسی طریقے سے مارکیٹ کا مشاہدہ کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ تو کیا قرآن کریم کے مطابق یہ عمل ہوا؟ ہرگز نہیں۔ ہم اگر ضرورت ہے دوا کے لیے، علاج کے لیے، یا کسی اہم ضرورت کی بنا پر جانا ہی پڑ جائے، یا ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہی پڑ جائے، تو یہ مجبوری آپ جا سکتی ہیں، بلا ضرورت جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی پر آج مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگوں نے یہ الزام دیا ہے علماء کرام پر کہ انہوں نے گھر کی عورتوں کو گھر کی آنگن کوٹھری میں ہی بند کر دیا ہے۔ یہ الزام در حقیقت علماء کرام پر نہیں دے رہے ہیں، یہ قرآن کریم پر الزام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلا ضرورت ہو تب بھی نہ نکلیں، ضرورت ہو تو بالکل آپ نکل جائیں۔
بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی بچیوں، بہنوں، بیٹیوں، تمام لوگوں کو اس بات کا خاص اہتمام کروائیں کہ بلا ضرورت باہر نہ جائیں، اور اگر باہر جائیں تو کوئی نہ کوئی محرم ساتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ کسی قسم کا کوئی فساد اور اسی طرح کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہ ہے۔ راستے میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں جو مطلب کہ ایک مسلمان عورتوں کا کوئی خیال، کوئی احترام نہ کرتے اور نہ جانے کیسے کیسے فقرے کستے رہتے ہیں۔ اس لیے محرم ساتھ ہو تو ان کی حفاظت رہے گی، محرم کو ساتھ دیں گے۔ اس لیے اس سلسلے میں میری آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں، بیٹیوں، بچیوں کو بلا ضرورت باہر نہ جانے دیں، اور جب باہر جائیں تو بالکل باپردہ ہو کر، پردہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کی کوئی ساخت نظر نہ آئے، کیونکہ آج کل ایسے پردے فیشن زدہ نکل گئے ہیں کہ ایک ایک جسم کا عضو نظر آتا ہے، اور طرح طرح کے رنگ برنگے برقع اور نقاب نکل گیا ہے، جس سے انسان کی نگاہ نہ بھی اٹھنے والی ہو تب بھی اٹھ جاتی ہے۔ ایسے نقاب سے ہم سب اپنے گھر کی عورتوں کو بچائیں۔ دوسری چیز یہ کہ زیب و زینت کا بہت زیادہ رواج چل چکا ہے۔ غیر شادی شدہ عورتیں اور لڑکیاں جو ہیں انتہائی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں اور گلیوں میں، بازاروں میں جاتی ہیں، جس سے دوسرے کی حوث بری نگاہ پڑتی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو اس بارے میں سمجھائیں کہ بہت زیادہ زیب و زینت اختیار نہ کریں اور سادگی سے رہیں۔ ہاں، جب زیب و زینت اختیار کرنے کا موقع آئے گا تو آپ اپنے شوہر کے لیے اس کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔